الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا ومطلوبنا ومطلوب ربنا وحبيب ربنا ونبينا ونبي ربنا ورسول ربنا وسندنا محمدنا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا خاتم الأنبياء والمرسلين واجب الاحترام بزرگوں عزیز ساتھیوں
قرآن مجید فرقان حمید میں جگہ جگہ پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانوں کا تذکرہ موجود ہے۔ قرآن اور حدیث کو مد نظر رکھا جائے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ شانیں اور عظمتیں وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی۔ ابھی جو آیا کریمہ خطبہ میں تلاوت کی گئی، یہ 27واں پارہ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 3 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ارشاد فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ وہ یعنی اللہ اول ہے، بولو کون ہے؟ سارے بولو کون ہے؟ اول ہے۔ تمام تفاسیر میں اس کے متعلق لکھا گیا ہے هو الاول بلا ابتداء، کہ اللہ تبارک و تعالی اول تو ہے لیکن اس کی ابتدا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ابتدا کوئی نہیں، یعنی کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ابتدا معاذ اللہ فلاں سن میں یا فلاں صدی میں ہوئی۔ وہ اول اس اعتبار سے ہے کہ خالق ہے، مالک ہے، واجب الوجود اور معبود برحق ہے۔ اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا اور وہ سب کو پیدا کرنے والا ہے۔ وہ ظاہر، اللہ تعالی ظاہر ہے، فرمایا کائنات کی ہر چیز جو موجود ہے وہ اپنے منہ سے بول کر کہہ رہی ہے کہ ہمیں پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالی۔ والباطن، کہ اللہ تبارک و تعالی باطن ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو کوئی نہیں جانتا۔ اور هو الآخر، اللہ تعالیٰ آخر بھی ہے، بلا انتہا، فرمایا سب کچھ فنا ہو جائے گا، باقی اگر بچے گی تو پیچھے اللہ کی ذات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ ہر ایک نے چلے جانا ہے اور فنا ہو جانا ہے۔ جو فنا سے پاک ہے، موت سے پاک ہے، مٹنے سے پاک ہے، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو باقی ہے اور ہمیشہ باقی رہے گی۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا۔ بولو ذرا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو، بولو ذرا، جاننے والا ہے۔ آپ لاکھ دعویٰ کر لیں کہ ہم قاری صاحب کو جانتے ہیں، لیکن آپ مجھے سارا نہیں جانتے۔
जिनके घर में मेरी पैदाइश हुई, मेरे वालिदैन लाख दावा करें कि हम अपने बेटे को सारा जानते हैं, तो ये बात भी ठीक नहीं है। इसी तरह मेरा कोई और करीबी दोस्त, क्लास फेलो, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे दोस्त अहबाब, अगर वो दावा करे कि हम कारी साहब को सारा ही जानते हैं, तो वो अपने दावे में सच्चे नहीं, क्योंकि मुझे पता है मेरी चंद ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ मैं ही जानता हूं। बोलो, वो किसी को भी नहीं पता है, किसी के सामने वो जाहिर भी नहीं हुई, ठीक है। लेकिन अल्लाह का इल्म क्या है? अल्लाह तबारक व तआला उस सब को जानता। सारे बोलो सबको। मैं भी आपको सारा, बोलो नहीं जानता, आप भी मुझे सारा नहीं जानते। अल्लाह ताला की शान ये फरमाया, वहुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। अल्लाह ताला हर चीज को जानने वाला है। उसकी वजह भी ये है, अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज को पैदा किया है। जो पैदा करने वाला होता है वो अपनी मखलूक को जानने वाला भी होता है, क्योंकि हर मखलूक का खालिक है, बोलो अल्लाह तबारक व तआला। इसलिए वो हर एक को जानता है, शुरू से लेकर आखिर तक, जाहिर बातन। वो काम जो हमने पर्दे के पीछे किए वो भी अल्लाह ताला जानता है, जो अपने घर में किए वो भी अल्लाह ताला जानता है, जो दोस्तों के सामने किए वो भी अल्लाह जानता है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, वो काम जो अभी हमने करने हैं और हमारे दिल में प्लान है कि करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला तो दिलों की बातों को भी जानने वाले। दूसरी जगह पर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। बेशक वो दिलों की बातों को और सीने की बातों को भी जानने वाला है। मुझे नहीं पता कि कल मैं क्या करूंगा, मेरा प्लान है, लेकिन आप जानते हैं कई मर्तबा प्लान होता है, कंप्लीट नहीं होता, पूरा नहीं होता। वो लोग जिनको टाइम दिया होता है वो कहते हैं हम आपका इंतजार कर रहे हैं। आप कहते हैं भाई फलां अजीज फोत हो गया है, आज हम शादी पर नहीं आ सकते, हम तो जनाजे के लिए जा रहे। प्लान ये था कि शाम को आज फलां शादी में शिरकत करेंगे, लेकिन हुआ क्या कि हमें फोन आ गया फलां अजीज फोत हो गया है, जनाजा उसका 3 बजे। तो हम शादी वालों को फोन करते, हम आ नहीं सकते, हम तो शादी के लिए जानते। हमारा प्लान तो ये था कि ऐसे करना है, लेकिन अल्लाह जानता था कि ये बंदा शादी में नहीं जा सकेगा। बोलो, ये बंदा शादी में नहीं जा सकेगा, क्योंकि वो हर चीज को जानने वाला। अब शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी, जिनको तमाम मकातब फिक्र के उलमा अपना इमाम मानते हैं और ऑथेंटिक मानते हैं, उनकी कई किताबें हैं। उनमें से एक किताब का नाम है मदारिजुन नबुव्वा। उसके खुतबे में इरशाद फरमाते, यही आया करीमा 27वां पारा सूरतुल हदीद की आयत नंबर 3, वो फरमाते हैं ये आया करीमा हमदे खुदा भी है और नाते मुस्तफा भी है। सारे बोलो, हमदे खुदा भी है और नाते मुस्तफा भी है। यानी वो फरमाते हैं अल्लाह ताला भी अव्वल है, उसके प्यारे रसूल भी अव्वल है, अल्लाह ताला आखिर है, उसके प्यारे रसूल भी आखिर है, अल्लाह ताला जाहिर है, उसके प्यारे रसूल भी जाहिर है, अल्लाह ताला बातिन है, उसके प्यारे रसूल भी बातिन है। अल्लाह ताला हर चीज को जानने वाला है, तो अल्लाह के रसूल भी हर चीज को जानने वाले हैं। फर्क क्या है? अब कहेंगे ये तो शिरक हो गया। शिरक नहीं होता। देखो
میں زندہ ہوں نا، آپ بھی زندہ ہے، اللہ بھی اس وقت زندہ ہے کہ نہیں؟ اے بولو، تو پھر تو ہم اللہ کے برابر ہو گئے نا، اللہ بھی زندہ ہم بھی زندہ، برابر نہیں ہوئے۔ کیوں؟ اللہ تعالی ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ ہم اس وقت سے زندہ ہیں جب سے اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اور بالآخر ہم فوت ہو جائیں گے ہمیشہ زندہ۔ اللہ تعالی ہمیشہ سے زندہ ہے اور سب کو زندہ رکھنے والا ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے، اللہ زندہ ہونے میں کسی کا محتاج نہیں، باقی تمام مخلوقات زندہ ہونے میں اللہ کے محتاج ہیں۔ ہمارا جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رتبہ بنایا ہے اس میں ہم سب اللہ تعالیٰ کے کیا ہیں؟ محتاج۔ سمیع کہتے ہیں سننے والے کو، اور بصیر کہتے ہیں دیکھنے والے کو۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان بیان فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اب ہمارے متعلق بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیا؟ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا ہے اور اس کو ہم نے سمیع بھی بنایا ہے اور بصیر بھی بنایا۔ میں بات کر رہا ہوں تو آپ سن رہے ہیں، آپ کریں گے تو میں بھی سنوں گا، آپ مجھے دیکھ رہے اور میں آپ کو، آپ سارے سمیع اور بصیر بیٹھے ہو، اللہ بھی سمیع اور بصیر ہے، لفظ ایک ہے لیکن شرک نہیں ہوگا، بندہ کافر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع ہونے میں کسی کا محتاج نہیں ہے اور باقی ہر کوئی سمیع ہونے میں اللہ کا محتاج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بصیر ہونے میں، دیکھنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، باقی سب کو اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ اسی طرح اللہ اول ہے لیکن کسی کا محتاج نہیں ہے، آخر ہے کسی کا محتاج نہیں ہے، ظاہر ہے کسی کا محتاج نہیں ہے، باطن ہے کسی کا محتاج نہیں ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے، کسی کا محتاج نہیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام اول ہے تو بھی اللہ کے محتاج ہے، آخر ہے تو بھی اللہ کے محتاج ہے، ظاہر باطن ہے تو بھی اللہ کے محتاج ہے، سب کچھ جاننے والے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ کے محتاج۔ یہ شانیں اللہ تعالیٰ کو کسی نے نہیں دی اور پیارے آقا کریم علیہ السلام کو ساری شانیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ اللہ تعالیٰ کی عطا سے اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہر چیز کو نبی کریم علیہ السلام جاننے والے، سارے بولو جاننے والے۔ اب اول کیسے؟ ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام سے سوال کیا، کیا؟ اخبرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اول شیء خلقہ اللہ تعالی قبل الاشیاء۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، مجھے اس چیز کی خبر دیجئے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے پہلے پیدا کی۔ ہر چیز سے بولو بڑی توجہ کے ساتھ، یہ حدیث پاک ہے
امام زرقانی نے شرح مواہب کے اندر، امام کسلانی نے مواہب لدنیہ کے اندر، اور علامہ نبہانی نے انوار محمدیہ کے اندر اس روایت کو شیخ محقق نے مدارج النبوہ کے اندر، امام حلبی نے سیرت حلبیہ کے اندر، علامہ ابن حجر مکی نے فتاوی حدیثیہ کے اندر، علامہ فاسی نے مطالع المسرات کے اندر، اور دیوبندیوں کے سب سے بڑے امام علامہ اشرف تھانوی صاحب نے اس کو نشر و طیب کے اندر، اور ان کے دوسرے مولوی صاحب مولوی ادریس کاندھلوی صاحب نے مقام مار کے حاشیہ میں نقل کیا ہے کہ صحابی سوال کرتے ہیں اے اللہ کے رسول خبر دیجئے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو صحابی کا یہ عقیدہ ہے، اگرچہ یہ سب کے بعد میں مبعوث ہوئے ہیں لیکن جانتے ضرور ہیں اللہ کے کرم سے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا جابرو ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نورہی، اے پیارے جابر اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا ہے۔ نور نبی کا، تیرے نبی کا جو نور ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بولو پہلے پیدا فرمایا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لَوْحٌ وَلَا قَلَمٌ وَلَا جَنَّةٌ وَلَا نَارٌ وَلَا مَلَكٌ وَلَا سَمَاءٌ وَلَا أَرْضٌ وَلَا شَمْسٌ وَلَا قَمَرٌ وَلَا إِنسِيٌّ وَلَا جِنِّيٌّ۔ اے پیارے جابر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا تھا اس وقت جنت بھی نہیں تھی، اس وقت دوزخ بھی نہیں تھی، اس وقت فرشتے بھی نہیں تھے۔ اے پیارے جابر اس وقت لوح بھی نہیں تھی، قلم بھی نہیں تھی، زمین بھی نہ تھی، آسمان بھی نہ تھا۔ اے پیارے جابر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں اور جنوں فرشتوں سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا ہے۔ تیرے نبی کا نور سب سے پہلے پیدا ہو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیارے جابر کو جواب دے رہے ہیں۔ پھر شیخ محقق اپنی مدارج میں فرماتے ہیں در حدیث سے صحیح آمداست اول ما خلق اللہ نوری، حضور شان کائنات جان کائنات روح کائنات اصل کائنات وجہ کائنات مقصد کائنات مقصود کائنات باعث تخلیق کائنات امام النبیین رحمت للعالمین ابو بکر کے آقا عمر فاروق کے مولا عثمان غنی کے ملجا علی حیدر کرار کے ماوا سیدہ زینب سیدہ رقیہ سیدہ ام کلثوم سیدہ فاطمہ زہرا سیدنا عبداللہ سیدنا قاسم سیدنا ابراہیم کے ابا جان اور حسنین کریمین کے نانا جان ساری کائنات کے نبی نے ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں سے پہلے میں نبی کے نور کو پیدا فرمایا ہے۔ اب ذرا تھوڑا توجہ فرمائے، فرمایا ایک تو یہ پہلے پیدا ہوئے ہیں اور اللہ کی عطا سے ہر چیز کو جاننے والے۔ کیسے جاننے والے؟ آپ جب غازی آباد میں تشریف لائیں تو آپ کو علم ہوگا کس سن میں آئے، اور جب آئے تھے تو اس غازی آباد میں کتنے لوگ رہتے تھے آپ کے آنے سے پہلے۔ جو جو کام آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوا، ہم محلہ حیدرآباد میں رہتے تھے، پیدا پچھلے گاؤں لیا میں ہوئے، جو کام ہمارے سامنے ہوئے وہ موٹے موٹے تقریباً آج بھی ہمیں یاد ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کے سامنے جو کچھ ہوا آپ بھی اس کو بولو
جانتے ہیں، اور جو آپ کے سامنے نہیں ہوا آپ اس کو جانتے بھی نہیں۔ ہم کہتے ہیں آقا کریم علیہ السلام اللہ کی عطا سے، اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے سب کچھ جاننے والے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ آقا کریم علیہ السلام کے نور کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرمایا تو سرکار پہلے موجود ہیں، دوزخ کو پیدا فرمایا سرکار پہلے موجود ہیں، لوح کو پیدا فرمایا سرکار پہلے موجود ہیں، قلم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا سرکار پہلے موجود ہیں، زمین کو پیدا فرمایا سرکار پہلے سے موجود ہیں، آسمان کو پیدا کیا سرکار پہلے سے موجود ہیں، سورج کو، ستاروں کو، چاند کو، گویا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جب پیدا کیا گئے تو سرکار کے سامنے پیدا کیا گئے۔ جب سامنے پیدا کیا گئے تو اللہ کے کرم سے ہمارے نبی ہر چیز کو جاننے والے بھی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے انہی سے سامنے پیدا فرمائی۔ اور دوسری حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے نور کو پیدا کیا، پھر اس نور کے 4 حصے کیے۔ سارے بولو، اور سارے بولو، 4 حصے کیے۔ لوح و قلم بھی سرکار کے نور سے، جنت و دوزخ بھی سرکار کے نور سے، انسان، فرشتے اور تمام مخلوقات، زمین و آسمان، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار کے نور سے پیدا فرمائی۔ علامہ محمد شفیع کاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، تم کہتے ہو نبی کا وسیلہ، فرمایا ہر ایک اگر دنیا میں آیا ہے تو سرکار کے وسیلے سے ہی آیا۔ بولو سرکار کے، سارے بولو سرکار سے۔ نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ عالم ارواح میں آپ کو نبوت کب ملی؟ جب روحوں کو اللہ نے پیدا کیا تھا تو آپ کو نبوت کب سے ملی؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل نبی و آدم بین الماء والطین۔ فرمایا میں اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی تھا، ابھی آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان موجود تھے۔ تو ہر نبی جو ہے، ہر فرشتہ جو ہے، ہر انسان جو ہے، ہر جن جو ہے، ہر مخلوق جو ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی۔ کیا مطلب؟ اگر آقا کریم علیہ السلام نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ سارے بولو، آقا کریم علیہ السلام نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے بشروں میں سے سب سے پہلے پیدا فرمایا، سب سے پہلے پیدا فرمایا۔ جب آپ پیدا ہوتے ہیں، وہ سارا واقعہ ہے ربنا ظلمنا انفسنا کی تفسیر میں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیارے آدم، جس نام کے وسیلے سے تیری توبہ قبول ہوئی ہے، اس ہستی کو تو نے کیسے پہچانا؟ ان کو تو ابھی انسان اور بشر بنا کر میں نے دنیا میں بھیجا نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رب العالمین، جب تو نے میرے جسم کو پیدا کیا، میں آدم کو پیدا کیا، اور تیری عطا اور تیرے کرم سے میں نے اپنے سر کو اٹھایا تو عرش کے پائے پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یا رب العالمین، جب میں پیدا ہوا تھا سب سے پہلے میں نے جو نام دیکھے تھے، یا اللہ، عرش کے پائے پر ایک تیرا نام تھا اور ایک تیرے پیارے محبوب کا نام تھا۔ اللہ یا رسول اللہ، یا زندہ باد زندہ باد۔ فرمایا کہ اس وقت
میں نے سر کو اٹھایا بس تو آپ کا نام عرش کے پائے پر لکھ. میں نے اپنے دل میں یہ سوچ لیا, پکا ہو گیا کہ جس نام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ ملا کر لکھا ہے یہ تو اللہ کی بارگاہ میں بڑا ہی مقبول ہوگا. تو یا اللہ میں نے تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے دعا کر دی کہ یا اللہ میری توبہ قبول کر دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا صدقتا یا آدم, اے پیارے آدم علیہ السلام تو نے سچ کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا قبول ہے. اگر یہ نہ ہوتے تو آدم تو بھی نہ ہوتا, نوح علیہ السلام بھی نہ ہوتے, ابراہیم علیہ السلام نہ ہوتے, اسماعیل علیہ السلام نہ ہوتے, نہ لوح ہوتی, نہ قلم ہوتی, نہ سورج ہوتا, نہ چاند ہوتا, نہ ستارے ہوتے, نہ زمین ہوتی, نہ آسمان ہوتا ہے. اے پیارے آدم تو نے سچ کہا, اگر یہ نہ ہوتے لما اظہر تو ربوبیہ, میں اپنا رب ہونا بھی کبھی ظاہر نہ. اگر میں نے اپنا رب ہونا ظاہر کیا ہے تو بھی ان کی وجہ سے, یعنی یہ میرے پیارے محبوب ہیں, ان کے وسیلے سے تمہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت ملی ہے. بولو اللہ تعالیٰ کی. اگر یہ نہ ہوتے تو فرمایا ہے پیارے آدم ہے کوئی مجھ کو جان ہی نہیں سکتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے, موجود ہے. اگر میں تمہیں ملا ہوں اے پیارے آدم تو وہ بھی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ملا. ہر چیز اللہ تعالیٰ نے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آقا کریم علیہ السلام کے کرم اور وسیلے سے پیدا فرمائی ہے. وہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا. بولو. فرشتہ تھا نہ آدم تھے, نہ ظاہر تھا خدا پہلے. فرشتہ تھا نہ آدم تھے, نہ ظاہر تھا خدا پہلے. بنی ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے. بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے. سب سے پہلے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا کیا گیا. اب دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے, ارشاد فرمایا وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. زمین و آسمان میں ہر چیز جو ہے وہ مسلم ہے. مسلم کہتے ہیں عاجزی کرنے والے کو, سر جھکانے والے کو, تسلیم کر لینے والے کو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب نبی بھی مسلم ہیں اور سب فرشتے بھی بولو مسلم ہیں, سب ولی بھی بولو کیا ہیں فرشتے ہیں. یہ حیوانات, یہ جانور, زمین و آسمان, سورج, چاند, ستارے سب کچھ مسلم ہے. کیا ملک کہ اللہ کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ سر جھکائے کھڑے. کسی کو جرأت نہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر اٹھائے. ہر ایک مسلم ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سارے جھکائے کھڑا. حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں جب آپ کو بادشاہ بنا دیا گیا, نبوت عطا کر دی گئی, آپ کے والدین کنعان سے چل کر مصر میں پہنچ گئے. والدین نے اور باقی بھائیوں نے تعظیم کا سجدہ بھی کر دیا. ساری دنیا میں یوسف علیہ السلام کی شان و عظمت کا ڈنکا بجنے لگا. آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے گئے توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. یا اللہ بڑیاں شانہ عطا کیتیاں جنوں موت دے نا تے مینوں مسلماناں دی حالت وچ ہی موت عطا فرمائے. والحقنی بالصالحین, اور میرا حشر جڑا نیک لوکاں دے نال کر دے.
या रब्बल आलमीन मुझे आदम अलैहिस्सलाम तक पहुंचा देना, नूह अलैहिस्सलाम तक पहुंचा देना, मेरे जद्दे आला इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम और अपने प्यारे महबूब के पड़ोस में जगह अता कर देना। ये मेरी दुआ है। तो कुरान से साबित है अल्लाह ताला का हर नबी भी बोलो मुस्लिम है, अल्लाह ताला का हर फरिश्ता जो है वो भी बोलो मुस्लिम है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक और आज से लेकर क़यामत तक जितने मोमिन कलमा पढ़ने वाले वो सब मोमिन मुस्लिम हैं। लेकिन ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान क्या है? ये कोई किस्सा कहानी नहीं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, लोग टेबल पर किताबें तो रखते हैं और लहका कर दिखाते भी हैं, लेकिन वो पढ़ते नहीं हैं। ये दौर गुमराही का है। अच्छे भले इंसान थे, भाई तुम क्यों राह से हट गए? बस मैंने फलां की तकरीर सुन ली गए, बयान सुन लिया है, मादल्ला सुम्मा मादल्ला। आज का जाहले मुतलक अगर वो सामने कुरान रख ले और नाजरा भी पढ़ना ना आए, उसकी बात तो सच्ची है, लेकिन वो हस्ती सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिन्होंने हुजूर शाने कायनात, जाने कायनात, रूहे कायनात, असले कायनात, वजह कायनात, मकसदे कायनात, मकसूदे कायनात को अपनी आंखों से देखा है, वो कहते सरकार जैसा कोई नहीं। हजरत उमर फारूक जिन्होंने आंखों से देखा है, वो कहते सरकार जैसा कोई नहीं। उस्मान गनी कहते हैं सरकार जैसा कोई नहीं। मौला अली मुर्तजा कहते हैं सरकार जैसा कोई नहीं। हसन हुसैन कहते हैं सरकार जैसा कोई नहीं। और आज का बदबख्त कुरान सामने रह के कहता है देखो मैं कुरान से साबित करता हूं, देखो हम जैसे, सरकार तो हम जैसे हैं। और बदबख्त वो लोग हैं फिर जो उसको सुनते हैं, फॉलो करते हैं और उसको अपना लीडर और इमाम मानते हैं। याद रखना मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसा ना अल्लाह ने पैदा किया है और ना अल्लाह ताला पैदा करेगा। और सरकार की तो शान ही बहुत बराल वरा है। सरकारे तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नलैने पाक जैसा भी हम में से कोई नहीं हो सकता। सरकार के तो नलैन की बड़ी शान, उन जैसा कौन हो सकता है? किस्से कहानियां मन घड़त और मौजू रवायात और जिनका मुसन्नफ उस वाक़े के वक़्त पैदा भी नहीं हुआ था, ऐसी रवायतें वाम के सामने पढ़ी जा रही हैं और गुमराह किया जा रहा है। और देखा जी फलां जगह पे लिखा हुआ है, मैं आपको और तो और रह गया कुरान में लिखा हुआ दिखाऊंगा, लेकिन आप उस पर अमल करेंगे तो आपकी नमाज होगी नहीं। आपको सियासता से दिखाऊंगा, बुखारी शरीफ से दिखाऊंगा, लिखा हुआ तो है, लेकिन अगर ऐसा किया आपने तो आपकी नमाज है अब बोलो नहीं होगी। ये लिखा हुआ है, बुखारी सियासता में मौजूद है कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने 16 या 17 माह पूरे बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी। ये लिखा हुआ, एक मरतबा दो मरतबा नहीं, 1.5 साल तक आप उधर मुंह करके नमाज पढ़ते रहे। लेकिन आज अगर कोई कहे मैंने देखा लिखा हुआ है लिहाजा मैं बैतुल मुकद्दस मुंह करके नमाज पढ़ूंगा, तो उसकी नमाज है। अब बोलो उसकी नमाज है, लिखा हुआ है, अमल आप नहीं कर सकते। बोलो आप अमल है, ये बहुत बड़ा धोखा है। हम दिखाते हैं कि लिखा हुआ है, सरकार ने रुकू में आते हुए भी रफ़ाइदैन किया और उठते हुए भी रफ़्तादैन किया। मैं कहता हूं जहां यह लिखा हुआ है वहां यह भी लिखा हुआ है। जब सजदे में जाते थे तो भी रफ़ाइदैन करते थे, सजदे से उठते थे तो फिर भी रफ़ाइदैन करते। आप क्यों नहीं करते? आप क्यों नहीं करते? उसी सफ़े पर लिखा है, उसी किताब में लिखा है, उसी सियासता में लिखा है कि सरकार जब सजदे में जाते थे तो भी रफ़ाइदैन करते थे, सजदे से उठते से बोलो सारे बोलो तो भी रफ़ाइदैन करते थे। तो फिर आप करते क्यों नहीं है?
ਉਹ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਜਦੇ ਵਾਲੀ ਰਫਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਕੂ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ हैं। लिखा हुआ होना और है और उस पर अमल जारी रहना ये और है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने और सहाबा ने रफाई दहन किया था, बाद में मना कर दी, बाद में मना कर दिया। जब सरकार ने मना कर दिया तो सहाबा ने भी छोड़ दिया, ताबईन ने भी छोड़ दिया, तबे ताबईन ने भी छोड़ दिया और बाद वालों हमने भी छोड़ दिया। लोग कहते जी मैं फलां जलसे पर गया था, मेरे अगे कुरान पे उस्ताद जी सब झूठो झूठ से ताली, इसका हकीकत से कोई तल्लुक नहीं है। सारा साल बिल उमूम और बिल खुसूस रबीउल अव्वल में और अखस्सुल खास 12 रबीउल अव्वल के दिन ऐसे लोग आपको मिंबरों मेहराम में, मसाजिदों मदारस में, गली गली कूचा कूचा बाजार बाजार ये हाँकते हुए मिलेंगे। सरकार ने 63 साल में एक मरतबा भी मिलाद नहीं बनाया। अबू बकर ने अपनी 63 साल जिंदगी में एक मरतबा भी मिलाद नहीं मनाया। अली ने नहीं मनाया, उस्मान ने नहीं मनाया, सहाबा ने नहीं मनाया। हम कहते हैं सब झूठ है, झूठो झूठ से ताली है। सरकार ने तो हर पीर के दिन अपना मिलाद मनाया। हम सब्र करेंगे, हम सब्र करेंगे। तकादे अपने अपने दौर के हैं मेरे दोस्तों, तकादे अपने अपने दौर के हैं। ये खास ज़हन में रख लो। उस वक्त नमाज पढ़ी जाती थी लेकिन पंखों के नीचे नहीं। नमाज थी लेकिन पंखों के नीचे, अब बोलो जरा, नहीं थी। उस वक्त नमाज पढ़ी जाती थी लेकिन माइक पर नहीं। उस वक्त नमाज पढ़ी जाती थी लेकिन लेंटर के नीचे नहीं, बल्कि छड़ियों की मस्जिद की जो छत थी उसके नीचे नमाज पढ़ी जाती थी, लेकिन कलील पर नहीं। नमाज पढ़ी जाती थी लेकिन उस वक्त ऐसी कमरे नहीं थे। आज सब कुछ चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया। पक्का साजी बाई चांस ਇਹ ਮਸ਼ੀਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪੱਖਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੋਸਤ ਅਹਬਾਬ ਨੌਜਵਾਨ ਇhtਜਾਜ करते हैं। ਅਸੀਂ पैसे नहीं देने मस्जिद ਵਿੱਚ, अब पक्खा क्यों बंद होया? और बाई चांस हो गया ना, आप तो पंखे के बगैर पढ़ते ही नहीं है। सहाबा और सरकार ने एक नमाज भी पंखे के नीचे नहीं पढ़ी, एक नमाज भी कलीन पर नहीं पढ़ी, एक नमाज भी इस तरह की लाइट में नहीं पढ़ी। तुम क्यों पढ़ते हो? ये इस दौर का तकाजा है। उस वक्त लाइट नहीं थी, सीधी सी बात है, लाइट नहीं थी। उस वक्त भी मिलाद था। जब खाने के लिए सहाबा को एक खजूर पर 4 बंदे गुजारा करते थे, एक खजूर पर। तुम कहो कि उस दौर में मिलाद की देखें दिखाओ, बिरयानी की देखें दिखाओ, दलीब की देखें दिखाओ, आइडियल की मिठाई दिखाओ, कहां लिखी है? मैं कहना आइडियल वाले का दादा परदादा भी उदों पैदा नहीं से हुआ तो दिखाइए कितों। निकाह था उस वक्त, सारे बोलो, और बोलो निकाह था, बोलो था ना, निकाह था, शादी ब्याह था। लेकिन कोई ज़ईफ़ राइफ साबित नहीं कर सकता कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस्मान गनी से अपनी बेटियों का निकाह किया था, फलां मार्की विच कीता, फलां शादी हाल विच कीता। निकाह था, शादी हाल नहीं था। निकाह था, मार्की नहीं थी। निकाह था, 7, 8, 10 किस्म के खाने नहीं से, वेटर नहीं सी, उसमें था ही नहीं। निकाह तो था लेकिन मौजूदा दौर के मामलात उस वक्त इसी तरह मेरे दोस्त बुजुर्गों, नमाज थी, इस तरह का माहौल नहीं था। निकाह था, इस तरह का माहौल नहीं था। इसी तरह मिलाद भी था लेकिन माहौल और था। मिलाद था, मिलाद किसे कहते? लोगों ने समझ लिया शायद मिलाद है कि ट्राली सजाएं और उस पर चंद बच्चे बिठाएं और आमदे मुस्तफा के नारे लगाएं, ये मिलाद है। लोगों ने शायद समझ लिया मिलाद ये है कि अब साउंड सिस्टम लगवाएं तो मिलाद है। लोगों ने समझा मिलाद सिर्फ ये है कि झंडियां लगा दे, मिलाद सिर्फ ये है कि लाइटिंग कर दे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अपने अपने दौर के लिहाज से और अपनी जेब के मुताबिक
جھنڈیاں نہیں ہے میلاد ہو سکتا ہے، لائٹیں نہیں ہے میلاد ہو سکتا ہے، ٹرالیاں گاڑیاں نہیں ہے میلاد ہو سکتا ہے، بازار کچھ نہ ہو میلاد پھر بھی ہو سکتا ہے، اور ہوتا تھا وہ ہے کیا؟ لوگوں کے سامنے اس چیز کا اظہار کر دو، سرکار آئے ہیں ہم خوش ہیں، بس یہی میلاد، یہی میلاد۔ سرکار دو علیہ وسلم کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بہت بڑی نعمت عظمت نوازا، ہم اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، یہی میلاد، یہی میلاد۔ تو یہ میلاد تو موجود تھا، اس وقت بھی تھا اور ہر دور میں رہا، آج کے تقاضے بدل گئے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو دیا ہے تو وہ بچوں کو، چند بچوں کو اگر کھانا کھلا دیتا ہے تو اس میں حرج کیا ہے؟ کیا کسی کو کھانا کھلانا گناہ ہے؟ بولو، کسی کو کھانا کھلانا گناہ ہے؟ ساڈا ایک غریب گھر نہ تعلق نال دے مسائے کو سالن ایک دوجے کو لے نہیں لیندے ساتھ جی، تسی تے ماشاءاللہ سارے مل اونر جے نا، تسی تے کدی بھی نہیں لے ہونا، بہرحال اسی لیندے رہے ہیں، تو غریب بندے ہیں لے لیتے ہیں سالن۔ اگر ہم ایک دوسرے سے مانگتے ہوئے شرم نہیں کرتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، اور بسیوں ادالت مسائے کو لا سکتے ہیں، اور اسی طرح کا بیکار کھانا تو اب کھا لیتے ہیں، کیا میلاد کا کھانا معاذ اللہ حرام ہو جاتا ہے؟ جو سرکار دو علیہ وسلم کے نام کا پکایا گیا ہے اس پر تم کیوں کہتے ہو حرام ہے؟ میں کہتا ہوں کوئی اور کھانا کھاؤ یا نہ کھاؤ، لیکن جو سرکار کے میلاد کا کھانا ہے وہ ضرور کھاؤ۔ اے میرے سامنے قرآن ہے، میں غریب بندہ ماڑے کرنا میرا تعلقہ، میلاد اتے لائے ہوئے پیسے اللہ تعالیٰ دھار کرتا ہی نہیں، دگڑے چگڑے کر کے اللہ تعالیٰ عطا کر دیں۔ اس سال میں اپنی توفیق دے مطابق 4000 روپیہ لایا سی، میں تانوں دس رہا مختلف موقعوں تھے، 10,000 موڑ کے اللہ تعالیٰ نے ہون تک مینوں دے بھی دیتا ہے، تے اگے جڑے پورے سال دینے انہاں دا کوئی حساب کتاب نہیں۔ 4 لایا سی، آئی دے دن تک 10,000 موڑ کے یعنی 6,000 دا منافع ہو گیا، دے دیتا ہے، تے اگے جڑا سارا سال اللہ تعالیٰ نے دینا وہ اپنی جگہ تھے۔ اس لیے کبھی اب دھوکے میں نہ آئے کہ میلاد کہاں لکھا ہے، ہم دکھائیں گے، قرآن میں بھی میلاد لکھا ہے ہم دکھائیں گے، بخاری میں بھی میلاد ہے ہم دکھائیں گے، مسلم میں بھی میلاد ہے ہم دکھائیں گے، ترمذی، ابن ماجہ، سیاستہ ہم دکھائیں گے، مشرق میں بھی میلاد تھا، مغرب میں بھی میلاد تھا، شمال جنوب، ارے زمین تو زمین ہے، یاد رکھنا جب سرکار آئے تھے آسمانوں پر بھی میلاد تھا اور جنت میں بھی سرکار کا میلاد ہو رہا تھا۔ ہم قرآن سے بھی دکھائیں گے، حدیث سے بھی دکھائیں گے، لیکن یہ سب اس کے لیے ہے جو ماننے والا دل رکھتا ہے، جڑا کروں ارادہ کر کے میں مننا ہی نہیں، انہوں دنیا کی کوئی طاقت بولو منا۔ ابو جہل نہیں مانا، سرکار نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے، ابو لہب نہیں مانا، عتبہ عتیبہ شیبہ نہیں مانے، ابن ابی نہیں مانا، لیکن وہ حبیب جو یمن سے آئے تھے جب دیکھا چاند تو ٹکڑے ہو گیا، لوگوں کو کہا میں گواہی دیتا ہوں یہ اللہ کے رسول ہیں۔ اس لیے جادو ہمیشہ زمین پر چلتا ہے، آسمان پر نہیں چلتا۔ جو اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دے وہ اللہ کا سچی نامہ ہوتا ہے۔ ابو جہل نے اتھے کہا تھا بڑا بڑا جادوگر ہے، ایدہ جادو تے سمانا تے بھی چل دا، انہیں کہا پاگلا جادو زمین تے چل دا آسمان تے نہیں، اگر انہوں نے 2 ٹکڑے کر دیتے دا مطلب ہے اللہ دے سچے رسول۔ تو جس نے ماننا تھا وہ یمن سے آکے مان گیا، اور جنہوں نے نہیں مانا ہمسائے ہو کر بھی بولو نہیں مانا۔ اس لیے میرے دوست بزرگوں میلاد کا اہتمام کرو، ہم نہیں کہتے کہ مولوی صاحب کو بلاؤ، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے والدین کو، اگر ہے گھر کی فیملی بیٹھ جائے صرف اتنا کہہ دے یا اللہ تیرا محبوب آیا ہے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، انشاءاللہ میلاد ہو جائے۔ ٹائم ہو چکا، اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا اور پکا غلام بنائے، ہم سب کو آقا کریم علیہ السلام کی
محبت عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ان ایمان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔